بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ کچھ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ فرسٹ آف آل، نون لیگ جو اقتدار میں تھی اور اقتدار کی ہوس میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اور میاں شہباز شریف صاحب جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اسمبلی میں الوداعی خطاب کیا، اور اس میں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نے الحمدللہ ان اپنے 16 ماہ میں کسی سیاسی مخالف کو جیل بھیجنا تو دور کی بات، کسی کو ناجائز تنگ بھی نہیں کیا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت کا جب عمران خان بے گناہ جیل میں ہیں، اور ایک دنیا کا تیز ترین ٹرائل جو کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو مینج کر کے عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی پر براجمان شخص کا ایسا کہنا، اور صریحاً ایسے ایوان میں کھڑے ہو کر ایسا کہنا جہاں پر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جن کو عوام سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے، یہ سراسر ووٹ کی بھی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین ہے۔ لیکن توہین کرنے والا شخص نہ تو عوام کے مینڈیٹ سے وہاں پر بیٹھا تھا، نہ اپنی قابلیت سے وہاں پر بیٹھا تھا۔ ایک خاص فاشسٹ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو اقتدار سونپا گیا، اور وہ اس پر براجمان ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی جو تھی اس کا دور ختم ہوا۔ اس کے دور کے جو نمایاں کارکردگی ہے اس میں ظلم، جبر، فسطائیت، فرعونیت، یہ سارے کام ہیں جو شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں پاکستانیوں، اس میں 13 جماعتیں شامل ہیں۔ آپ کے علاقے میں اگر آپ ووٹ دیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کو، آپ ووٹ دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ ووٹ دیتے ہیں ANP کو، جتنی بھی اس میں 13 جماعتیں شامل تھیں وہ ساری کی ساری MQM ہو، وہ اس گناہ میں برابر کی ملوث ہیں۔ اور اگر یہ حکومت کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہے اور انہوں نے مخالفت نہیں کی، حکومت سے علیحدہ نہیں ہوئے، تو یاد رکھیں پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کرنے میں نہ تو شہباز شریف نے کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ زرداری نے کوئی چھوڑی ہے، نہ مولانا نے کوئی چھوڑی ہے۔ جتنے بھی اس میں موجود تھے لوگ، 13 کی 13 جماعتیں اس گناہ میں برابر کی ملوث ہیں، کسی ایک کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تیاری کر رکھی تھی، اور مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ نواز شریف نہ صرف واپس آ رہا ہے بلکہ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے بل پاس کر لیا اور اتنا کچھ کیا ہم نے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو جہانگیر خان ترین کے لیے راستہ بنے گا، وہ بھی جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے لانچ کیا تھا، ان کے وعدے کے مطابق وہ بھی وزارت عظمیٰ یا کم از کم وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے، اور تگڑے امیدوار تھے، صدارت کے امیدوار بھی تھے۔ یعنی 3-4 سیٹیں ان کو بتائی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک آپ کو دے دی جائے گی، اس لیے انہوں نے اتنا خرچہ بھی کیا، پوری پارٹی بھی بنائی، لیکن دل کے ارمان آنسو میں بہتے نظر آئے جب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ اس سے نہ صرف مسلم لیگ نون کی صفوں میں صف ماتم بچ چکا ہے، بلکہ وہ پریشان ہیں کہ ایسے فیصلے وہ کس طرح سے اس کی متحمل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے پورا گراؤنڈ بنایا اور لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں عمران خان کو ناجائز مقدمات میں گھسیٹا، 200 مقدمات کیے، اور تیز ترین ٹرائل کروا کے اپنے من پسند جج کو جو ہے اس کے ذریعے سے سارا کچھ کام کروا کے عمران خان کو پابند سلاسل کیا۔ اور اب اتنے اس جوڈیشری سسٹم پر اتنے وہ حاوی ہیں کہ یہ عدالتیں ان کا کیس بھی نہیں سن پا رہی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ شہریار افریدی صاحب کا کیس لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن چیف صاحب نے سننے سے معذرت کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کسی کو نہیں پتا، بس ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ کس جرم میں کیا ہوا ہے؟ کہ جی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی، جو امن کے لیے خطرہ تھے وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہیں، برصورت اس وقت پورے پاکستانی قوم جو تھی وہ اس کرم سے گزر رہی تھی، برصورت یہ اس دور کا اختتام ہوا۔ اب دیکھتے ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے کس کو موقع دیا جاتا ہے، کس کو لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں آج سب سے زیادہ شور مچایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم کی ڈائری کے حوالے سے۔ یعنی آپ نے لوگوں کو اتنا جاہل سمجھ رکھا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈائری اٹھائیں گے، اس کے کو 2-4 پھٹے اور آگ سامنے لائیں گے، اپنی مرضی کی لکھے جملے سامنے لائیں گے، اور سب سے زیادہ
عمران ریاض صاحب کہتے تھے کہ میڈیا نے جو ننگ پنا دکھایا ہے اس پورے رجیم چینج میں وہ کسی نے بھی نہیں دکھایا، اور اس میں سب سے جو ٹاپ پہ 2 چینل جا رہے ہیں وہ سما نیوز اور جیو نیوز ہیں۔ جیو نیوز نے تو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے ہیں، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ مصدقہ طریقے سے جو یہ اطلاع ڈائری لیک ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے، اور وہ جیو والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بشرا بیگم کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ آ کر اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ خاتون اول کا یہ قدم کہ کوئی تصدیق تردید نہ کرنا یہ بہترین قدم ہے، انہیں بالکل بھی ایسے جھنجھڑوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ حماد اظہر صاحب نے بڑا ایک زبردست ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر بات آ گئی ہے ڈائری تک تو پٹھان سے صلح کر لو، چھوڑ دو لڑائی، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے بھی کلیم کیا گیا ہے کہ جتنی بھی اشیاء زمان پارک سے چوری ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں کہ پنجاب پولیس 3 دفعہ زمان پارک میں ڈکیٹی کر چکی ہے۔ انہوں نے بیریئر ہٹانے کے چکروں میں آئے تب انہوں نے نقصان کیا، جب خان صاحب پیشی پر تھے، عدالت گئے ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے آ کے گیٹ توڑا اور ساری توڑ پھوڑ کی اور وہاں سے چوری کر کے لے گئے۔ تیسری بار اب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو گرفتار کر کے لے گئے اس کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہوئے، اور خاتون اول نے جب منع کیا تو اس پر ان سے بدتمیزی بھی کی گئی، ان کے پرس سے ان کے پیسے بھی چوری کیے گئے اور اس طرح کی چیزیں اٹھائی گئی، ان کا ID کارڈ، ان کے پاسپورٹ۔ یعنی سمجھ سے باہر ہے کہ پنجاب پولیس پہلے ہی بدماش تھی، اور مزید ان کو کس روش پر لگا دیا گیا ہے کہ کل کو کسی کی بھی حکومت آتی ہے تو یہ پولیس اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یہ پولیس انہی حرام خوریوں اور بدعنوانیوں میں ملوث رہی تو ان کو عادت ہو جائے گی سب کے ساتھ ایسے ہی لوٹ مار کرنے کی، اور اس عادت کو بدلنا شاید کسی کے لیے بھی پاسبل نہ رہے، کیونکہ پہلے بھی انسٹیٹیوشنز اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ ایک روش بنتی جا رہی ہے، اور سیاستدانوں کو اس چیز کی روش نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ کل سب کی باری آنی ہوتی ہے، اقتدار جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی تقسیم ہوتا رہتا ہے، پر اس ڈائری کو لے کے انتہائی شرمناک رویہ جیو نیوز کی طرف سے ہے، اور سوشل میڈیا پر اس ڈائری کا صحیح آپریشن بھی ہو رہا ہے۔ اس میں لوگوں نے پھر باجوہ صاحب کی ڈائریاں بھی نکال لی ہیں، اس میں لوگوں نے مختلف ڈائریاں نکالی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ڈائریاں کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح سے ان کو لایا جاتا ہے سامنے۔ آخر میں خبر شامل کریں گے شیر افضل مروت صاحب جو وکیل ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے، ان کو مسلسل تھرٹ کیا جا رہا تھا۔ ان کو جب وہ اٹک جیل پہنچے تو وہاں پر ان کے ایک الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے آن ڈیوٹی پولیس والے پہ حملہ کیا ہے، ان کی وردی پھاڑی ہے، یعنی ایک بڑے بھیانک سے الزام تھے۔ برصورت ایسے مزاج کے ٹھیک ہے ان کے اندر غصہ ضرور ہے، لیکن وہ وکیل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے کیا لمٹس کیا ہیں اور کن لمٹس میں رہ کر انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ برصورت ان کے اوپر پرچہ کروایا گیا تھا، وہ مسلسل بتا رہے تھے کہ مجھے خطرہ ہے۔ آج ان کے بہنوئی اور ان کے سیکورٹی گارڈ کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس قتل کے پیچھے کون ہے؟ وہاں پر جب پولیس پہنچی موقع پر تو ٹانک کے جو SHO ہیں ان کو بھی موقع پر قتل کر دیا گیا، یعنی جو بچانے گئے تھے ان میں سے بھی SHO قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے پیچھے کون ہے اب تک سامنے نہیں آ سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سراغ کہاں جا کے ملتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔